میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ حدیث پاک کی کتاب ترمذی شریف میں ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرا سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ شیخو پورہ میں حاضری ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے جس میں بزرگوں کے بڑے دلچسپ واقعات درج کیے گئے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے عیون الحکایات۔ اس میں ایک دلچسپ واقعہ درج ہے، آئیے سنتے ہیں اور ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا خلد بن ایوب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے پہاڑ کی چوٹی پر 60 سال تک اللہ کریم کی عبادت کی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، فلاں موچی تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے اور اس کا مرتبہ تجھ سے زیادہ ہے۔ جب وہ عابد نیند سے بیدار ہوا تو خواب کے بارے میں سوچا، پھر خود ہی کہنے لگا یہ تو محض خواب ہے، اس کا کیا اعتبار، لہذا اس نے خواب کی طرف توجہ نہ دی۔ کچھ عرصے کے بعد اسے پھر اسی طرح خواب میں کہا گیا کہ فلاں موچی تجھ سے افضل ہے، مگر اس بار بھی اس نے خواب کی طرف توجہ نہ دی۔ تیسری مرتبہ پھر اسے خواب میں یہی کہا گیا۔ بار بار خواب میں موچی کی فضیلت کے بارے میں سن کر وہ پہاڑ سے اترا اور اس موچی کے پاس پہنچا۔ موچی نے جب دیکھا کہ ایک عبادت گزار شخص، اتنا عبادت گزار جو پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا ہے، وہ آیا ہے، تو وہ اپنا کام چھوڑ کر تعظیماً کھڑا ہو گیا۔ بڑی عقیدت کے ساتھ اس عبادت گزار کے اس نے ہاتھ چوما، عرض گزار ہوا کہ آپ کو کس چیز نے عبادت خانے سے نکلنے پر مجبور کیا؟ وہ عابد کہنے لگا، میں تیری وجہ سے یہاں آیا ہوں، مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں تیرا رتبہ مجھ سے زیادہ ہے،
اس وجہ سے میں تیری زیارت کرنے آیا ہوں. مجھے بتا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تجھے اللہ کریم کی بارگاہ میں اتنا بلند مقام حاصل ہے. وہ موچی خاموش رہا، گویا وہ اپنا عمل نہیں بتانا چاہتا. پھر کہنے لگا میرا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں سارا دن رزق حلال کمانے میں مشغول رہتا ہوں اور حرام کمائی سے بچتا ہوں. پھر اللہ کریم مجھے سارے دن میں جتنا رزق عطا فرماتا ہے اس میں سے آدھا میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں اور آدھا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں. دوسرا یہ عمل ہے کہ میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی چیز میرے اندر نہیں ہے جو باعث فضیلت ہو. یہ سن کر وہ عبادت گزار شخص جو تھا وہ موچی سے چلا گیا، دوبارہ عبادت میں مشغول ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد اسے پھر خواب میں دیکھا. اسے کہا جا رہا ہے کہ اس موچی سے پوچھو کہ کس چیز کے خوف نے تمہارا چہرہ زرد کر دیا ہے، پلاہٹ ہے. چنانچہ وہ عابد دوبارہ موچی کے پاس آیا، اس سے پوچھا تمہارا چہرہ زرد کیوں ہے، آخر کس چیز کا خوف ہے؟ موچی نے جواب دیا جب بھی میں کسی شخص کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے اچھا ہے، یہ شخص جنتی ہے اور میں جہنم کے لائق ہوں. میں اپنے آپ کو سب سے حقیر تصور کرتا ہوں اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہگار تصور کرتا ہوں اور مجھے ہر وقت جہنم کا خوف کھائے جا رہا ہے. بس یہی وجہ ہے کہ میرا چہرہ زرد ہو گیا ہے. وہ عابد عبادت گزار واپس اپنی عبادت خانے میں چلا گیا. حضرت سیدنا خلد بن ایوب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس موچی کو عبادت گزار شخص پر اس لیے فضیلت دی گئی کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر اور اپنے علاوہ سب کو جنتی سمجھتا تھا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیے کہ وہ خوش نصیب مسلمان جو دنیا کی چکا چوند روشنیوں سے منہ موڑ کر اور گناہوں سے تعلق توڑ کر صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، ریاضت، تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، عاجزی کرتے ہوئے خود کو حقیر اور دوسروں کو بہتر تصور کرتا ہے، نفل روزے اور صدقہ خیرات کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، صرف رزق حلال ہی کماتا ہے، حرام سے بچتا ہے، عبادات کی کثرت کے باوجود اپنا عمل ظاہر کرنے سے بچتا ہے، خود کو سب سے بڑا گناہگار تصور کرتا ہے، جہنم کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس پر غالب رہتا ہے، تو اللہ پاک اس سے خوش ہو کر اس کا مقام کس قدر بلند فرما دیتا ہے کہ اس کے عبادت گزار بندے بھی اس کے پاس حاضر ہو کر اس سے ملاقات کرنے آتے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، افسوس، صد افسوس کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر فضیلت، برتری یا افضلیت کا معیار کیا ہے؟ مالدار ہونا، سرمایہ دار ہونا، آفیسر ہونا، بڑا عہدہ ہونا، یہ لوگوں کے نزدیک فضیلت کا معیار ہے. مہنگی گاڑی، بڑے بڑے گھر اور مہنگے علاقوں میں رہنا، حسن و جمال، اعلی نسب، لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کمال ہے.
میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک افضل کون ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کے 26ویں پارے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، ترجمہ کنز ایمان۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ سب انسانوں کی اصل حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کی اصل مٹی ہے، تو تم سب کی اصل مٹی ہو، پھر نسب پر اکڑتے اور اتراتے کیوں ہو؟ انسان کو مختلف نسب قبیلے بنانا ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہے، نہ کہ شیخی مارنے اور اترانے کے لیے۔ اور اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کے بازار میں تشریف لے گئے، وہاں ملاحظہ فرمایا کہ غلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے خریدے وہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پنجگانہ نماز سے نہ روکے۔ اسے ایک شخص نے خرید لیا، پھر وہ غلام بیمار ہو گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی تیمارداری یعنی خبر گیری کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر اس کی وفات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے دفن میں شریک ہوئے۔ اس پر بعض لوگوں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ ایک غلام اور امام الانبیاء، ایک غلام اور سرکار اس کی عیادت کرنے تشریف لائے، اس کے کفن دفن میں شریک ہوئے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کے یہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کریم نے تم سے جاہلیت کا غرور اور خاندانی فخر دور کر دیا ہے، اب یا تو مومن نیکوکار ہوں گے یا بدکار و بخت۔ استغفر اللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی ہمیں غور کرنے کی حاجت ہے کہ اللہ کریم کے نزدیک متقی لوگ ہی عزت اور فضیلت والے ہیں، پرہیزگار نیک لوگ۔ معاشرے میں مفلس و تنگ دست ہونے کے سبب اگرچہ انہیں عزت نہیں دی جاتی، مگر نہایت شان و شوکت سے میدان محشر میں لائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 16ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر اگرچہ کہ کوئی عزت نہ ہو، دنیا کے اندر اگرچہ کہ شان و شوکت نہ ہو، دنیا کے اندر اگرچہ کہ لوگ جانتے نہ ہو، دنیا کے اندر اگرچہ کوئی لفٹ نہ کراتا ہو، مگر جنت میں بطور محلات انعام کے طور پر انہیں دیے جائیں گے۔ کن لوگوں کو؟ متقی لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو، جو رب کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ لوگ جو آج دنیا میں دھتکار دیے جاتے ہیں، وہ افراد جو آج لفٹ نہیں کرائے جاتے، مگر اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اگر وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں،
رزق حلال کماتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اللہ پاک سے ڈرتے ہیں، اس کے رسول کی سنتوں کی پیروی کرتے ہیں، نظر، دل، آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں، دیگر افعال بجا لانے میں متقی لوگ آخرت کے اندر کس قدر شان و شوکت والے ہوں گے۔ متقی لوگ یہاں اللہ پاک کو محبوب ہیں، ان کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بھی پسندیدہ ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی چیز پر تعجب نہ فرماتے اور نہ ہی دنیا کی کوئی چیز آپ کو تعجب میں ڈالتی سوائے صاحب تقوی کی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے اور تمہارے دین کی بہترین چیز تقوی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کسی سرخ یا کالے سے بہتر نہیں مگر یہ کہ تم اس سے تقوی میں بڑھ جاؤ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تقوی کیا ہے؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی پرہیزگاری ہے، تقوی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور تقوی اللہ تعالیٰ کے قربت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبولیت کا یہ نشانی ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تقوی ایک نادر خزانہ ہے، اور اگر تم اس خزانے کو پا لینے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں اس میں بیش قیمتی موتی جواہرات ملیں گے، اور علم و دولت روحانی کا بہت بڑا حصہ خزانہ تمہارے ہاتھ لگے گا، رزق تمہارے ہاتھ آئے گا، تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے، بہت بڑی غنیمت پالو گے، ملک عظیم یعنی جنت کے مالک بن جاؤ گے۔ یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں یہ تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اور تم ذرا قرآن حکیم میں تو غور کرو، کہیں ارشاد فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہر قسم کی خیر و برکت کے مالک بن جاؤ گے، کہیں تقوی اختیار کرنے پر اجر و ثواب کے وعدے فرمائے گئے، اور کہیں فرمایا کہ سعادت کا ذریعہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم سے تقوی کے 12 فوائد بیان کرتا ہوں، تقوی کے 12 فوائد بیان کر۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائے، جامعۃ المدینہ کے طلبہ اکرام بھی غور فرمائے، غور کیجئے کہ متقی شخص، امام غزالی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ متقی شخص اللہ کریم کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، متقی شخص دشمنوں کی نظر میں مامون و محفوظ رہتا ہے، متقی شخص کی اللہ پاک تائید و امداد فرماتا ہے، متقی شخص آخرت کی ہولناکیوں اور وہاں کی سختیوں سے نجات میں رہے گا، اور دنیا میں متقی شخص کو رزق حلال نصیب ہوگا۔ ہاں جی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نماز پڑھیں گے، اگر ہم دین سیکھیں گے، اگر ہم دین پڑھیں گے، حافظ قرآن بن جائیں گے، عالم دین بن جائیں گے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارا بچہ کھائے گا کہاں سے، یہ کمائے گا کہاں سے، یہ رہے گا کیا، اس کی شادی کہاں ہوگی؟ نہیں نہیں نہیں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں متقی شخص کو رزق حلال نصیب ہوگا، متقی شخص کے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، تقوی کی برکت سے متقی شخص کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور متقی شخص اللہ پاک کا دوست بن جاتا ہے، اور تقوی سے متقی شخص کے اعمال درجہ قبولیت کو پہنچتے ہیں، متقی شخص اللہ پاک کے یہاں انعام کا حقدار ہو جاتا ہے، متقی شخص کے لیے موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اور آخرت میں نجات کی بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے۔ متقی شخص، متقی لوگ آتش دوزخ سے محفوظ رہیں گے، اور انہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی نے منہاج العابدین میں تقوی کے فوائد بیان کیے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین،
किसी बंदे के सीने में जब तकवे की शमा फरोजा हो जाती है, परहेजगारी की शमा फरोजा हो जाती है, तो उसकी रंगत अगरचे काली हो मगर उसके वारे न्यारे हो जाते हैं और इसके मुंह से निकले हुए अल्फाज तासीर का तीर बनकर निकलते हैं और हकीकत का रूप धार लेते हैं। हत्ता कि तकवा और परहेजगारी का ये पैकर अगर लकड़ी जैसी मामूली चीज को भी सोना बनाने के लिए बारगाहे इलाही में दुआ करे तो अल्लाह पाक इसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। सुभान अल्लाह। आइए ईमान अफरोज हिकायत सुनते हैं। हजरत दाऊद बिन रशीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुल्क शाम में दो हसीनो जमील इबादत गुजार नौजवान रहते थे। कसरत इबादत और तकवा और परहेजगारी की वजह से इनको अच्छे नामों से पुकारा जाता था। इन्होंने अपना वाकया कुछ यूं बयान किया कि एक मर्तबा हमें भूख ने बहुत ज्यादा तंग किया। मैंने अपने साथी से कहा, आओ फलां सहरा में चलकर किसी शख्स को दीन मतीन के कुछ अहकाम सिखाकर अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए कुछ इकदाम करें। चुनाचे हम दोनों सहरा की जानिब चल पड़े। वहां हमें काली रंगत वाला एक शख्स मिला जिसके सर पर लकड़ियों का गट्ठा था। हमने इससे कहा, बताओ तुम्हारा रब कौन है? यह सुनकर उसने लकड़ियों का गट्ठा जमीन पर फेंका और इस पर बैठकर कहा, मुझसे यह ना पूछो कि तेरा रब कौन है, बल्कि यह पूछो ईमान तेरे दिल के किस गोशे में है। उस देहाती शख्स का आरिफाना कलाम सुनकर ये दोनों बड़े हैरान हुए, एक दूसरे का मुंह तकने लगे। फिर वो मुखातिब हुआ कि तुम खामोश क्यों हो गए? मुझसे पूछो, सवाल करो। बेशक तालिब इल्म सवाल करने से बाज नहीं रहता। हम उसकी बातों का कुछ भी जवाब ना दे सके और खामोश रहे। जब उसने हमारी खामोशी देखी तो बारगाहे खुदाबंदी में इस तरह अर्ज गुजार हुआ, ऐ मेरे परवरदिगार, तू खूब जानता है कि तेरे कुछ ऐसे बंदे भी हैं जब वो तुझसे सवाल करते हैं तो तू उन्हें जरूर अता फरमाता है। मेरे मौला, मेरी इन लकड़ियों को सोना बना दे। अभी उनके अल्फाज अदा ही किए थे कि लकड़ियां चमकदार सोना बन गई। उसने फिर दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक तू अपने उन बंदों को ज्यादा पसंद फरमाता है जो शोहरत पाने वाले नहीं होते। मेरे मौला, इस सोने को तो दोबारा लकड़ियां बना दे। इसका कलाम खत्म नहीं हुआ था, सारा सोना दोबारा लकड़ियों में तब्दील हो गया। उसने लकड़ियों का गट्ठा अपने सर पे रखा और चल दिया। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब गौर कीजिए कि मुत्तकी शख्स की दुआ भी कबूल होती है। तकवे वाला शख्स जो कह दे वो हो जाता है। मुत्तकी, अल्लाह अकबर। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वाकई जो तकवा है, इनके औसाफ क्या होते हैं सुन लीजिए। इनके औसाफ इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला ने बयान किए हैं। बेशक बरोज़े क़ियामत अल्लाह पाक के करीब तर वो लोग होंगे जो दुनिया में लंबे अरसे तक भूखे प्यासे और गमगीन रहे होंगे। ये वो लोग हैं जो आम लोगों की नज़रों से पोशीदा यानी छुपे हुए और मुत्तकी हैं। अगर मौजूद हों तो पहचाने ना जाएं, अगर गायब हों तो उन्हें तलाश ना किया जाए। जमीन के टुकड़े इन्हें पहचानते हैं, आसमान के फरिश्ते इन्हें घेरे रखते हैं। लोग दुनिया से खुश होते हैं और ये लोग अल्लाह पाक की इताअत व फर्मा बरदारी से खुश होते हैं। लोग नरमो मलाइम बिस्तर बिछाते हैं जबकि ये लोग पेशानियां और घुटने बिछाते हैं, यानी रातें सजदों में गुजारते हैं। लोग अंबिया किराम की सुन्नतों और उनके अखलाक से मुंह फेरते हैं, लेकिन ये इनकी हिफाजत करते हैं। जब इनमें से किसी का इंतकाल हो जाता है तो जमीन रोती है, और जिस शहर में इनमें से कोई ना हो तो अल्लाह पाक उस शहर पर गजब फरमाता है। ये लोग दुनिया पर इस तरह नहीं टूट पड़ते जिस तरह सड़े हुए मुर्दार पर कुत्ते टूट पड़ते हैं, बल्कि ये लोग तो कम खाते हैं, पुराना लिबास पहनते हैं, इनके बाल बिखरे हुए, चेहरे गुबार आलूद होते हैं। लोग इन्हें देखकर बीमार गुमान करते हैं, हालांकि ये बीमार नहीं होते। अल्लाह अकबर। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों,
اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی اب تقوی کہتے کس کو ہیں؟ سنیے، تقوی کے معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کے معنی ہے نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا حقدار ہو، جیسے کفر، کبیرہ گناہ، بے حیائی کے کام سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، فرائض کو ادا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا رب کریم تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے تجھے منع فرمایا ہے۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے کاش کہ ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم نیکیوں کی زندگی کی طرف آ جائیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ ہمیں نیکی کی دعوت کی طرف راغب کر رہا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں تقوی کی دعوت دے رہا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں پرہیزگاری کی دعوت دے رہا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے اندر الحمدللہ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بے نمازی آتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، نمازی نماز کورس کر کے نماز کو امپروو کرتے ہیں۔ یہاں الحمدللہ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی وسلم تہجد پڑھتے ہیں، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے رکھتے ہیں۔ مرکزی جامعۃ المدینہ جوہر ٹاؤن فیضان مدینہ مرکز الاولیاء میں حاضر تھا۔ الحمدللہ سحری میں کم و بیش 120 اسلامی بھائی پیر شریف کی سحری میں تھے، اور ان میں سے میں نے پوچھا کہ آپ میں سے کون سے ایسے اسلامی بھائی جو لگاتار روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے 30-40 نے ہاتھ اٹھایا۔ بتائیے، دعوت اسلامی نے اس عمر میں نوجوانوں کو سبحان اللہ نفل روزے کی طرف لگایا ہے، عبادت کی طرف لگایا ہے، الحمدللہ ماں باپ کی اطاعت کی طرف لگایا ہے۔ دعوت اسلامی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی طرف لگایا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا ہے، جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا کر ہم تقوی کی طرف لا سکتے ہیں، پرہیزگاری کی طرف لا سکتے ہیں، اور یقیناً علم اس کی بنیاد ہے۔ اور جامعۃ المدینہ تو سبحان اللہ یہ تو علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں ہر گھر میں ایک عالم دین کم از کم ایک عالم تو ضرور ہونا چاہیے۔ لہٰذا جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی نیت کریں، اور آج جو جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام ہیں وہ بھی نیت کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم درس نظامی مکمل کریں گے، انشاءاللہ عز و جل اپنا کمپلیٹ کریں گے۔ شیطان اگرچہ ہماری راہ روکے، شیطان اگر ہمیں روکے، اگرچہ منع کرے، اگرچہ رکاوٹیں ڈالے، اگرچہ پریشانی آئے، نہیں، ہم اسے خاطر میں نہیں لائیں گے، انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں شیطان کبھی خوف دلاتا ہے، کبھی بھوک کا خوف دلائے گا، کبھی وہ کہے گا اوئے شادی کیسی ہوگی، کبھی وہ کہے گا اوئے کاروبار کیسے ملے گا، اوئے اتنی بڑی کوٹھی کاروبار بنگلہ کیسے ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان اس وسع کے وسوسے سے ڈالے، بندے کو خوف آتا ہے، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں قرآن پاک بھی تو بندہ پڑھے نا۔ جی ہاں، آج ہم نے ترجمہ کنز الایمان سنا، ترجمہ کنز العرفان سنا، آج قرآن پاک کی آیات کے ترجمے سنے، حدیث مبارکہ سنی، ذہن بنتا ہے کہ اللہ کے قریب وہ ہے جو تم میں سے تقوی والا ہے۔ تو رزق رب نے دینا ہے، عزت رب نے دینی ہے، عہدہ رب نے دینا ہے، مال رب نے دینا ہے، جس کو جو عطا کرنا ہے، دنیا اگر کسی کو دینی ہے تو رب نے دینی ہے، آخرت میں مرتبے دینے تو رب نے دینے ہیں۔ تو اللہ کے قریب ہو جائے بندہ، جو بہتر ہوگا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ عطا فرمائے گا۔ لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیں، انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مستقل طور پر وابستہ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جن جن شہروں میں دعوت اسلامی کے سنتوں پر ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے، بالخصوص جامعۃ المدینہ کے طلبہ الحمدللہ ہر جمعرات مبلغین دعوت اسلامی بیانات فرماتے ہیں، آپ بیانات سنیے۔ ہفتے والے دن رات کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ کاش کے مدنی مذاکرے میں بھی ہماری باقاعدہ حاضری ہو، اور اس میں بھی کاپی پینسل لے کر لکھیں، ہم نوٹ بک لے کے لکھیں، نوٹ کریں، اپنے لیے پوائنٹس نوٹ کریں، اپنے اینڈرائیڈ پہ محفوظ کر لیں، لکھ لیں
کہ کیا شیخ طریقت امیر اللہ سنت نے ہماری اس معاملے میں تربیت فرمائی ہے. لہٰذا میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ تمام تر اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی کام کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. مدنی کام جو ہے یہ نیکی کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، مسلمانوں کو نیک بنانے والا کام ہے، اس معاشرے میں نیکی کا کام پھیلانے والا کام ہے، اور ہمیں علم کا شوق دلانے والا کام ہے. جو رکاوٹیں آئیں پھر مدنی کام کرنے والے افراد الحمدللہ ان کو آسانی سے فیس کر لیتے ہیں. اور بعض اوقات وہ اسلام بھائی جو مدنی کاموں میں نہیں ہوتے وہ عام طور پر آ کر وہ بیچارے تعلیم بھی ڈسکنٹینیو کر جاتے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی روکے شیطان تو انشاءاللہ عز و جل ہم نہیں رکیں گے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے انشاءاللہ اپنے آپ کو وقف کریں گے. ہم دین سیکھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک